میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں بزرگوں، آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی زیادہ عجیب اور بری سمجھی جاتی ہے اور معیوب سمجھا جاتا ہے اس کو، اور لوگ طرح طرح کی باتیں اس پر کستے ہیں اور طرح طرح کی عجیب سی اس کے اوپر باتیں کسی جاتی ہیں۔ ان میں سے وہ بات یہ ہے کہ ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، جس کو عربی کی زبان میں متوفی عنہا زوجہا کہا جاتا ہے، تو اس عورت کو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جس کو ہم اردو کے اندر بیوہ کہتے ہیں۔ اس بیوہ کو اس معاشرے میں منحوس اور نحوست والی عورت اور اس کو غلط سمجھا جاتا ہے کہ اس کی نحوست کی بنا پر، اس کے منحوس ہونے کی بنا پر اس کے خاوند یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جسے قرآن عظیم میں فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ رب العالمین جس کا وقت متعین ہو چکا ہے اس کے اس وقت کے اندر ایک لمحے برابر بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ جس کا وقت ہو چکا، جس کو جانا ہے وہ تو جا کر رہے گا، اس میں ایک لمحے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ کسی کے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد اس کی متوفی عنہا زوجہا جو ہے عورت بیوہ بیچاری، اس کو اگر تانے کستا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کو منحوس ہونے کے تان و تشنی کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ غلط کر رہا ہے۔ یہ جو ریت اور یہ رواج ہندوؤں کے اندر پایا جاتا تو جو آج تک ہی پایا جا رہا ہے، لیکن اس کے دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بھی تقریباً 40% لوگ اس میں ابھی بھی مبتلا ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس گندی ریت اور گندے رواج سے توبہ کریں، اور اس طرح کی جو ہماری خواتین ہیں جو بیچاری ایک بیوگی کی ایک اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کو دلاسا دینے کے بجائے اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچاری پہلے سے ہی اتنی پریشان ہے کہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کرتی ہے، تربیت کرتی ہے۔ وہی مائیں، وہی بیچاری ہماری بہنیں بیٹیاں جانتی ہیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کو تسلی دینے کے بجائے اس طرح کی باتیں کرنا یہ بیکار اور لایانی اور غلط اور فضول باتیں ہیں، لہٰذا ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اور متوفی عنہا زوجہا جو عورت ہوتی ہے بیوہ، اس کی عدت کے حوالے سے جو بات ہمارے ہاں مشہور ہے وہ یہ کہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہے گی، ایک کمرے کے اندر مخصوص جگہ کو متعین کر دیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو صرف اس لیے ہے کہ اگر کوئی عورت بالکل کنواری تھی، مثال کے طور پر اس کی شادی ہو گئی، پھر چند ہی مہینے کے بعد یا چند سالوں کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب اگر کہیں اور وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو یہ عدت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ 4 مہینے 10 دن تک رکی رہے، اپنے آپ کو روکے رکھے، تاکہ اس کے پیٹ کے اندر اگر پہلے جس شوہر کا انتقال ہو اس کا کوئی بچہ ہو یا نطفہ ہو کہ اس سے اس کا پیٹ بالکل صاف ہو جائے۔ صاف ہونے کے بعد پھر کسی اپنے دوسرے شوہر سے اپنے شوہر سے اگر شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس لیے عدت کا یہ شمار رکھا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ بھئی اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو روکے رکھے، کہیں جا نہیں سکتی آ نہیں سکتی، بلکہ تمام تر وہ چیزیں وہ اپنا سکتی ہے جو کہ ایک عورت کے لیے ہوتا ہے کہ اگر باہر جانے کی اجازت ہے، اگر کوئی لانے والا نہیں، باہر سے کچھ سودا سلف وہ بھی لا سکتی ہے، علاج کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کوئی ضروری کام ہے اس کے لیے نکل سکتی ہے۔ اندر بالکل ایک کمرے کے اندر ایک مخصوص جگہ کے اندر بیٹھ جانے کا نام عدت نہیں ہے، بلکہ عدت نام اس چیز کا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا کر لے، یعنی پہلے والے شوہر کے اگر کوئی نطفہ ہو اس کے رحم کے اندر اس سے خالی کرنا، باقی اس کے علاوہ کچھ اور اس کے اندر معاملات نہیں ہیں۔ بلکہ قرآن عظیم نے جو فرمایا تھا ربصنا بانفسہن 4 اشہر و10، 4 اشہر و10 کے 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی، یعنی دوسرے شوہر کے بعد اگر جانا چاہتی ہے، کسی دوسرے مرد سے اگر شادی کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، تو پہلے اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روک لے، روکنے کے بعد پھر کسی دوسرے مرد کے حوالے اپنے آپ کو کر سکتی ہے نکاح کی صورت میں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ غسل کرنا، نہ نہانا، نہ اسی طریقے سے کپڑے پہننا،
ایسی کوئی اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ عورت اب نہا بھی سکتی ہے، غسل بھی کر سکتی ہے، کھا پی بھی سکتی ہے، کہیں آنا جانا پڑ جائے ضرورت کے مطابق وہ جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ ہاں البتہ ایسا تیل جو خوشبو والا ہو وہ نہیں لگا سکتی، کیونکہ سوگ کی صورت میں ہے، 4 مہینے 10 دن اس کے اوپر یہ سوگ ہے۔ سوگ کی حالت کے اندر خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، اور خوشبو والا تیل لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اسی طریقے سے فرمایا سرما لگا سکتی ہے، اور زیب و زینت والے جو کپڑے ہیں آرائش والے وہ نہیں پہن سکتی۔ اس کے علاوہ ضرورت کے مطابق وہ نکل بھی سکتی ہے اور اپنے کام بھی پورا کر سکتی ہے۔ بس عدت کا مقصد یہ ہے، اس عدت کو غلط نہ سمجھا جائے، بلکہ اس عدت کو ایک شریعت کا حکم سمجھا جائے، اور شریعت کا جو حکم ہے اس کو دائرے ہی کے اندر رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہندوؤں کی طرح اب جس بیچاری کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جیسے ہندو لوگوں کے ابھی بھی رواج ہے کہ اس کو کیا کرتے ہیں، منحوس سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ بیچاری عورت چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھی میرے شوہر کے ساتھ ہی جلا دیا جائے، مجھے مزید زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے طرح طرح کے چاروں طرف سے ہی ہمیں یہ طعن و تشنیع کے نشانہ بنایا جائے گا، اور طرح طرح کے میرے اوپر یہ کسے جائیں گے الفاظ، اس سے بہتر ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ لہذا اگر مسلمان بھی اس طرح ہندوؤں کی طرح کریں تو مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے ہم نے اپنے اس بات کے اوپر، ان تمام تر جملوں کے اوپر، ان تمام تر عادات کے اوپر، ان تمام تر حرکتوں کے اندر نظر ثانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔